اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشرک لظلم عظیم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم، علیہ افضل الصلاة والتسلیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 رحمتیں لکھتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی شان کیا ہے؟ بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے، نعمتیں کتنی مل رہی ہیں، اس کی جزا ایک بار درود پڑھنے کی جزا 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے، اور 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں اور بندہ 10 درجہ اور بلند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ایک مرتبہ درود پڑھنے کا یہ حال ہے تو جو کثرت کے ساتھ بار بار درود پڑھیں گے ان کی شان کیا ہوگی۔ لہٰذا میرے عزیزوں، اپنی زندگی میں کوشش کیا کریں کہ کچھ وقت نکال کر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ یہ درود پاک آپ کی کامیابی کے لیے ضمانت ثابت ہوگا۔ اب آئیے نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حاضرین محترم، درس عقائد کا سلسلہ ہفتہ واری بیان میں جاری ہے اور آپ نے عقائد کے حوالے سے 3 بیان سنا ہے۔ آج ہم بات کریں گے شرک و بدعات کا بیان، چونکہ یہ اس لیے سننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آج جو مسلمانوں پر بیجا بعض کلمہ پڑھنے والے بات بات پر شرک کا الزام لگا دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک قوم ایسی اس دنیا میں ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مسلمان بظاہر ہے، لیکن مسلمانوں کو جو مسلمانوں پر شرک کا الزام لگاتے ہیں بات بات پر، آپ مزار پہ چلے گئے، چادر چوم لیا، شرک، حتیٰ کہ تقلید کر لیا، اس کو بھی شرک کہتے ہیں، اللہ کے اولیاء کو مدد کے لیے پکار لیا تو کہتے ہیں مشرک ہو گئے، یا رسول اللہ کہنا بھی شرک ہے ان کے نزدیک۔ یعنی ہر بات میں شرک، اللہ کے اولیاء کا وسیلہ اگر آپ نے پکڑ لیا تو بھی شرک۔ اب آپ بتائیں کہ کتنا شرک ہو گیا، بات بات میں شرک، یہاں تک کہ ظالموں نے یہ تک لکھ دیا ہے کہ فاتحہ کرتے ہیں، فاتحہ کر لیا، یہ بھی شرک۔
یعنی شرک کتنا معمولی چیز ہے. اس لیے آپ کو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سنی نادان مسلمان جن بیچاروں کو علم نہیں ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس طرح سمجھاتے ہیں کہ یار تم اللہ کے اولیاء سے مدد مانگ رہے ہو، یہ مدد تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھا، تو لہٰذا تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، مشرک ہو گئے، گناہ ہے. تو اس لیے یہ مضمون آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. پہلے یہ سمجھنا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک ہے کیا، اور بندہ کس طرح مشرک ہوتا ہے. جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا آپ سمجھ نہیں پائیں گے. تو بات بات پر شرک کا الزام لگانا مسلمانوں پر در حقیقت یہ اپنی آخرت تباہ و برباد کرنا ہے. شرک کا الزام لگانا کوئی معمولی کام نہیں ہے. اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا، مشرک کہہ دیا، اب دو ہی صورت ہے، یا تو بندہ جس کو کافر کہا جا رہا ہے، مشرک کہا جا رہا ہے، وہ کافر ہے یا مشرک ہے یا نہیں. اگر ہے تو ٹھیک ہے، وہ کافر ہے. لیکن اگر وہ بندہ جس کو کافر یا مشرک کہا جا رہا ہے اگر وہ مسلمان ہے نا، تو کفر پلٹتا ہے، تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. سمجھ رہے نا؟ تو شرک کیا چیز ہے یہ بات یاد رکھیں. اچھا، وہ بھی قرآن و حدیث کو دلیل بنا کر کے، اس کو بنیاد بنا کر کے وہ بھی دلیلیں پیش کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کو پڑھ کر کے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھ کر کے اللہ فرماتا ہے اس قرآن کے ذریعہ سے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ قرآن سراپا ہدی للناس بن کر آیا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے. لیکن اللہ خود فرماتا ہے قرآن پڑھ کر کے ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی ہے، ہر ایک کو ہدایت کا فیضان نہیں ملتا، بلکہ بعض لوگ قرآن پڑھ کر کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کا دل نور ایمان سے خالی ہوتا ہے، جن کے دل میں حضور کی سچی محبت نہیں ہوتی ہے. وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پڑھ کر کے ہدایت یافتہ نہیں ہوتے ہیں، وہ گمراہیت کے عمیق گڑھے میں گرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ اب سوال یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں؟ تو علماء نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی آیات کا غلط معنی لیتے ہیں. قرآن کی آیات کا غلط معنی، کیونکہ قرآن عظیم میں جو آیات ہیں ایک آیت پر نظر کرتے ہوئے اس کا ایک معنی بنا لیا، تو اب دوسری آیت بظاہر اس کے مقابلے میں ٹکرا رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے نا؟ دوسری آیت ٹکرا رہی ہوتی ہے. آگے میں تفصیل عرض کرتا ہوں. تو قرآن عظیم کی آیات کا غلط معنی نکال کر کے ایک عقیدہ قائم کر لینا، اس وجہ سے دوسری آیت کے جو مخالف ہوتی ہے بظاہر دوسری آیت اس سے ٹکرا رہی ہوتی ہے. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ قرآن پڑھ کر بھی گمراہیت میں چلے جاتے ہیں، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے، حضرت مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور میں ایک فرقہ گزرا ہے جس کو خارجی فرقہ کہا جاتا ہے، اور آج بھی ان کی نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں، خارجی ہیں. وہ خارجی فرقہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ علامہ عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سرکار غوث پاک کے دور کے بہت عظیم محدث، بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس عربی زبان میں. اس کتاب میں خارجیوں کے احوال بیان کیا ہے، ان کے حالات کیا تھے. اس میں لکھا ہے امام علامہ صاحب نے کہ خارجی وہ فرقہ ہے جو بظاہر مسلمان تھا، کثرت کے ساتھ نماز پڑھنے والے، کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنے والے، کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ خارجی اتنی کثرت کے ساتھ سجدے کرتے، عبادت کرتے، ان کی پیشانی میں زخم آ گئے تھے. جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، یہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے سینے میں اترے گا نہیں، قرآن کے نور سے محروم ہوں گے.
زبان سے قرآن پڑھیں گے اور کثرت سے عبادت کرنے والے ہوں گے، یہ خارجی فرقہ، اس کی نشانی بتائی کہ یہ کثرت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دور میں خارجی فرقہ پیدا ہوا۔ انہوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ ان لوگوں نے حضرت مولا علی شیر خدا اور صحابہ کرام کو کہہ دیا کہ یہ مشرک ہیں۔ یہ شرک کا الزام آج کے دور کی پرابلم نہیں، لکھا ہے سب تفسیروں میں، علماء نے لکھا ہے۔ انہوں نے ان خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک کہا، صحابہ کرام کو مشرک کہا۔ مولا کائنات جو باب العلم ہے، باب العلم ہے، یعنی شہر رسول کے علم کے دروازے ہیں، ان کو انہوں نے مشرک کہا، صحابہ کرام کو مشرک کہا۔ اب کیوں کہا؟ وہی قرآن عظیم کی آیات کا غلط معنی، غلط مفہوم، غلط سمجھنے کی وجہ سے مشرک کہا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ کس وجہ سے کہا؟ کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، صلح کرنے والے کے لیے، صلح کروانے کے لیے آپ نے ایک شخص کو فیصلہ کرنے والا مقرر کیا، جس کو عربی میں حکم کہتے ہیں۔ حکم معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا۔ تو حضرت علی نے دو لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا، صلح کروانے کے لیے ایک کو حکم مقرر کیا کہ جا کر کے صلح کروا دے، فیصلہ کرنے والا۔ تو ان خارجیوں نے کہا کہ معاذ اللہ علی مشرک ہو گئے۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا مقرر کیا اور قرآن کی ایک آیت کی دلیل بنائی۔ قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک فیصلہ تو یعنی حکم تو اللہ ہی کا ہے، فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی ہے۔ تو ان لوگوں نے اس قرآن کی آیت کو بنیاد بنا کر کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی حقیقی فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حکم ہے۔ لیکن علی نے کیا کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو حکم بنانے کی وجہ سے شرک کر دیا، مشرک ہو گئے۔ یہ آج ہوتا ہے نا، آج ہم کہتے ہیں اللہ مددگار ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کے اولیاء کو بھی، اللہ کے رسول کو بھی ہم مددگار مانتے ہیں، اللہ کے رسول بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء بھی مدد کرتے ہیں اور اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ یہ الزام ہم پر بھی لگتا ہے کہ تم مشرک ہو گئے۔ اللہ کو مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے، اولیاء کی مدد کریں گے، انبیاء کی مددگار ہیں، اگر آپ نے ان کو مددگار مان لیا تو تم نے شرک کیا۔ یہی الزام بعین ہی حضرت علی کے ساتھ لگا تھا۔ کیا تھا کہ حضرت علی نے جب ایک حکم مقرر کیا، فیصلہ کرنے والا، انہوں نے قرآن کی ایک آیت کو بنیاد بنایا کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا ہوگا اور کوئی اور اگر کسی کو مقرر کرے گا تو اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا، لہذا مشرک ہو گیا۔ اب اس کے بعد حضرت مولا کائنات نے جب یہ سنا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان کے پاس، ان کو سمجھانے کے لیے کہ جا کے ان کو سمجھائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس گئے اور کہنے لگے خارجیوں، تم نے مولا کائنات کو مشرک کہا، صحابہ کرام پر شرک کا الزام لگایا، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ علی نے اللہ کے سوا کسی اور کو حکم بنایا، فیصلہ کرنے والا بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی حکم اور فیصلہ کرنے والا ہے، لہٰذا انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس وجہ سے ہم مشرک کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن اعظم وہ فرمانے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں قرآن سے یہ بات ثابت کر دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی حکم ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی فیصلہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں مانیں گے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ جو سورہ النساء میں ہے، سورہ النساء میں آیت نمبر 35، میں حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اللہ فرماتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو اب ان کے درمیان صلح کرنا ہے تو رب حکم دیتا ہے کہ ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کی طرف سے مقرر کرو اور ایک فیصلہ کرنے والا بیوی کی طرف سے مقرر کرو۔ یہ قرآن ہے، فَبْعَثُوا حَكَمًا، حکمن کہتے فیصلہ کرنے والا، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ خود فرماتا ہے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے
تو ان کے درمیان صلح کرنے کے لیے ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا شوہر کی طرف سے ہو جائے اور ایک حکم فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے مقرر کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ آیت کریمہ پڑھی، کہا دیکھو حضرت علی نے تو ایک حکم بنایا تھا، یہاں تو اللہ رب العالمین میاں بیوی کے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے دو حکم مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا بنانا یہ شرک ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو دو حکم مقرر کرنے کا حکم دیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ کتنی عظیم دلیل پیش کیا، کیا اللہ شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ یہ سن کر سارے خارجی خاموش ہو گئے، کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ انہیں یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ کو بنیاد بنایا، اذن حکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہے۔ اب اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی اور کو حکم بمانے فیصلہ کرنے والا بنا دیا، اس کو مشرک کہنے لگے۔ اگر اس طرح کہا جائے ایک آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر کے پھر وہ اپنی طرف سے معنی گڑھ لیا جائے، پھر دوسری آیت کریمہ کا انکار لازم آئے گا، چونکہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم بنانے کا حکم دیا ہے اس کے بارے میں پھر کیا کہیں گے؟ حضرت ابن عباس کے اس جواب پر وہ خاموش ہو گئے، لیکن کچھ لوگوں نے تو رجوع کیا، باقی سب اپنی ضد پر اڑے رہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ خارجی قرآن کی غلط ترجمہ کر کے، غلط تفسیر بیان کر کے، غلط معنی لے کر کے امت مسلمہ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں کیا کہتے ہیں، شرک کا ان پر الزام لگاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا یضل بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر کے بعض لوگ گمراہ ہو گئے، اور وہ فرقہ آج بھی پایا جاتا ہے، نام خارجی اگرچہ نہیں ہے لیکن کسی اور نام سے موسوم میں جو طریقہ ان کا تھا امت کو مشرک بنانے کا، وہی طریقہ آج بھی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو عرب میں بھی پائے جاتے ہیں، اپنے انڈیا میں پائے جاتے ہیں، جن کا نظریہ کیا ہے، یا رسول اللہ کہہ دیا، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تقلید کرنا شرک ہے، تبسل لینا شرک ہے، اللہ کے اولیاء کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے، فاتحہ کرنا شرک ہے، نیاز بنانا شرک ہے، ہر چیز میں شرک ہو گیا، کیا بچا شرک سے؟ یہ فرقہ آج بھی ہے اور آج بھی ان کا دعویٰ ہے، یہ وہی قسم کا فرقہ ہے جو خارجیوں کا تھا۔ تو یاد رکھنا پیارے کہ شرک اتنا کوئی مطلب بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ بات بات پر مسلمانوں کو مشرک بناتے رہیں۔ حدیث پاک سنو، علامہ ابن کثیر نے لکھا تفسیر ابن کثیر میں، میرے آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ میری امت میں وہ ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن کے نور سے محروم ہوں گے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے لیکن اسلام ان کے سینے میں داخل نہ ہوگا، مسلمان تو کہیں گے لیکن حقیقت میں مسلمان نہ ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور پھر وہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اپنے مسلمان پڑوسی پر شرک کا الزام لگائیں گے۔ مسلمان کہلانے والے اپنے مسلمان پڑوسی پر کیا کریں گے؟ شرک کا الزام لگائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ مشرک پھر کون ہوگا، وہ الزام لگانے والا یا اس کا پڑوسی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ حقیقت میں وہی جو الزام لگانے والا ہے وہی دین اور اسلام سے خارج ہوگا، وہی دین سے کیا ہوگا؟ خارج ہوگا۔ یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے، صحابہ کرام نے مختلف مواقع پر حضور کے وصال کے بعد بھی یا محمدہ کا نعرہ لگایا ہے۔ یہ ٹاپک آگے آئے گا، اللہ کے اولیاء سے یا رسول اللہ سے مدد مانگنے کا تب میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ میں آج یہ بتا رہا ہوں کہ جو چیز شرک نہیں ہے حقیقتاً اس کو شرک بنا دینا اور بنا کر مسلمانوں پر چسپا کر دینا کہ تم مشرک ہو گئے، تو حقیقت میں خود وہ بندہ کہنے والا مشرک ہے، خود وہ کہنے والا مشرک ہے۔ اور آپ ایک بات اور ہم بتاؤں، یہ تو مولا کائنات کو لوگوں نے شرک کا الزام لگا دیا، صحابہ کرام کو لگا دیا، اگر ہم کو کوئی الزام لگاتا ہے تو کیا بڑی بات ہے۔ صرف مولا کائنات کو نہیں، حضور علیہ السلام کے دور میں کچھ ایسے منافق تھے جنہوں نے تاجدار کائنات کی ذات پر بھی شرک کا الزام لگایا ہے، حضور علیہ السلام کو مشرک قرار دیا ہے۔ ایسے منافقین تھے کون؟ وہ لوگ جو حضور کا کلمہ پڑھتے تھے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے، لیکن دل میں نور ایمان نہ تھا، زبان سے کلمہ تھا، زبان سے دین تھا، دل میں ایمان کا نور نہ تھا، انہوں نے سرکار پر شرک کا الزام لگا دیا۔ اب میں حدیث پاک آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔
یہ علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر بڑی معتبر، ہر کوئی مانتا ہے اس تفسیر کو. اس تفسیر کبیر میں یہ آیت کریمہ جو سورہ نساء میں ہے، سورہ نساء میں یہ آیت کریمہ ہے کہ آیت نمبر 80 من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 80. اس کے تحت علامہ ابن فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں لکھا ہے ایک حدیث پاک، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار اسلام نے ایک بار صحابہ سے فرمایا کہ من احبنی فقد احب اللہ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی حضور یہ فرماتے تھے صحابہ کو کہ لوگوں میری محبت ہی اللہ کی محبت ہے، میری اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. حضور نے یہ بات فرمایا اور یہ بات سچی ہے. حضور کی محبت اللہ کی محبت، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی رضا اللہ کی رضا. جب یہ بات میرے آقا نے فرمایا تو فقال المنافقون، تو منافقین کہنے لگے لقد قارب هذا الرجل الشرک. منافقین نے کہا کہ یہ شخص، کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضور کے بارے میں اتنے گستاخ بے ادب تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ شخص شرک کے قریب پہنچ گیا ہے. حضور کے بارے میں منافقین نے کہا جو سرکار نے یہ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. تو منافقین نے کیا کہا؟ لقد قارب هذا الرجل الشرک، یہ شخص شرک کے قریب ہو گیا ہے. وَيَنْهَا أَن نَعْبُدَ غَيْرَ اللَّهِ، یہ تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں. اس بات سے منع کرتا ہے وَيُرِيدُ أَن نَتَّخِذَهُ رَبًّا كَمَا اتَّخَذَتِ النَّصَارَى عِيسَىٰ، اور یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو رب بنا لیں جیسا کہ نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا. یعنی حضور علیہ السلام کی توہین بھی کی اور سرکار پر توحید اور شرک کا الزام لگا دیا. جانتے منافقین نے ایسا کیوں کیا؟ چونکہ جب میرے آقا نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، تو ان منافقوں نے سمجھا کہ یہ نبی کریم تو اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت بتا رہے ہیں، اپنی محبت کو اللہ کی محبت بتا رہے ہیں، یعنی اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ شریک کر دے رہے ہیں. یہ انہوں نے سمجھا کہ اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ شریک کر دے رہے ہیں، اور کہنے لگے اللہ تو پھر اللہ ہے اور یہ تو اللہ کے بندے ہیں. کہاں اللہ کہاں بندے؟ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیسے ہو جائے گی؟ ان کی محبت اللہ کی محبت کیسے ہو جائے گی؟ یعنی انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ انہوں نے اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے شرک کر دیا معاذ اللہ. یہ بات جب انہوں نے کہی نا فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، تو اللہ رب العالمین نے سورہ النساء کی آیت نمبر 80 کا نزول فرمایا، اور حضور کی تائید میں ان منافقوں کو رضی اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میرے محبوب سچ تو کہتے ہیں یقیناً جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے. رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. قرآن نے حضور السلام کی تائید فرمائی ہے کہ حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب دیکھیں انہوں نے غلط معنی حدیث کا سمجھ کر کے کیا کیا؟ تاجدار کائنات پر شرک کا الزام لگا دیا. یہ وہ لوگ ہیں یضل بہ کثیرا، جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پڑھ کر کے ہدایت پر نہیں بلکہ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ باتیں آپ یاد رکھیں پیارے، میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں. آپ بھی مزارات پہ گئے حاضری دینے کے لیے، چادر کو چوم لیا، آپ بھی مشرک ہو جائیں گے معاذ اللہ رب العالمین. یہ شرک ہو گیا. جب انہوں نے یہ ایسی قوم ہے تاجدار کائنات کو نہیں بخشا، مولا کائنات کو نہیں بخشا، صحابہ کرام کو پر شرک کا الزام لگا دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ اگر ہم پر شرک کا الزام لگایا تو یاد رکھنا ان کے الزام لگانے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا. مشرک بندہ تب ہوتا ہے جب بندہ شرک کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے کسی کے الزام لگانے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے ابھی وہ پہلے آیت پڑھی تھی کہ مولا کائنات نے ایک حکم بنایا، تو انہوں نے کیا دلیل پیش کیا؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہے. ایک آیت کو سمجھا، اس کو بنیاد بنا کر کے عقیدہ بنا لیا.
اب دوسری آیت جو ہے جہاں پر یہ فرمایا کہ تم جو ہے نا شوہر کی طرف سے ایک حکم بناؤ، بیوی کی طرف سے ایک حکم بناؤ، اس آیت کریمہ کو چھوڑ دیا، اس کا انکار لازم آیا نا۔ اسی طریقے سے یاد رکھنا اور بھی قرآن کی آیت کریمہ، مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے قل حسبی اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 129، اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب تم فرما دو حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ غور کے ساتھ سنیں، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حسبی اللہ، میرے محبوب تم فرماؤ کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ٹھیک، اب یہ ہے، اب اللہ کافی ہے نا۔ اب دوسری آیت سنیں، یہ دوسری آیت سورہ انفال آیت نمبر 64، اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین بھی کافی ہیں۔ اللہ بھی کافی ہے اور مومنین بھی کافی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود کافی ہے تو مومنوں کے کافی ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ مومنوں کی ضرورت کیا ہے؟ اب اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر کوئی کہے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لہٰذا ہمیں کسی کے کافی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کو کافی مان لے کوئی، اس پر شرک کا الزام لگانے لگے، پھر دلیل پیش کرے کہ اللہ نے فرمایا کہ حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، تو پھر کیا کہیں گے؟ تو دوسری آیت کریمہ پڑھیں گے بھائی اللہ کافی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ بھی کافی ہے اور مومنین بھی کافی ہیں۔ اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ اب اللہ بھی کافی اور ایمان والے بھی کافی، تو کیا برابری آ گئی؟ شرک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو اگر کافی مان لیا تو کیا مشرک ہو گئے؟ نہ، تو ظاہر سی بات ہے شرک نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ اللہ جو کافی ہے نا وہ ذاتی طور پر ہے، بذات خود اللہ کافی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا یہ صفت۔ بندے جو کافی ہے نا، بندے در حقیقت وہ اللہ کی عطا سے کافی، بندے جو کافی ہے وہ اللہ کی عطا سے کافی ہیں۔ اللہ ذاتی طور پر کافی ہے، بندے اللہ کی عطا سے کافی ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، یعنی اللہ کا کافی ہونا ذاتی ہے، بندوں کا کافی ہونا عطائی۔ اب کہاں سے شرک ہو گیا؟ برابری کا تصور کہاں سے ہو گیا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ مددگار ہے، اللہ کے اولیاء مددگار ہیں، تو یہ ہم کو الزام لگاتے ہیں کہ تم نے اللہ کے ساتھ برابری کر دی مددگار ہونے میں، لہٰذا تم مشرک ہو گئے۔ تم انہیں کہو نادانو، اللہ کا مددگار ہونا الگ بات ہے، چونکہ وہ ذاتی طور پر مددگار ہے، حقیقی مددگار ہے اللہ تعالیٰ، لیکن بندے جو مددگار ہیں وہ اللہ کی عطا سے عطائی طور پر مددگار ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے جو شرک کی تمام جڑوں کو کاٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ فرق آپ کو یاد رکھنا۔ اب آگے آپ کو بتا دیں کہ شرک، پہلے بات یہ سمجھ لیں کسے کہتے ہیں، شرک کے اقسام کیا ہیں۔ یہ جو خارجی قوم تھی اور آج بھی ہیں، جو شرک کو سمجھتی نہیں ہے کہ شرک جو ہے نا کسے کہتے ہیں، شرک کا معنی کیا ہوتا ہے، شرک کی کتنی قسمیں ہیں نا، بس ذرا سی بات پر مسلمانوں کو مشرک کہے رکھتے ہیں، تو یہ ان کے عقیدے کی خرابی ہے اور قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ان کے اندر کمی ہے، جو قرآن پڑھ کر کے گمراہ ہو گئے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ تو پہلے بات یہ دیکھ لیں کہ شرک کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہ اچھی طرح اس کو یاد رکھیں۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے شرک فی ذات، شرک فی ذات معنی ہوتا ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا اللہ ہے، اللہ کیسا ہے؟ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، بذات خود ہے، کسی نے اللہ کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ کا جو وجود ہے، اللہ کی ذات ہے، وہ خود بخود ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گا، نہ کب ہے نہ جب ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا وجود واجب ہے، اس کا عدم یعنی نہ ہونا محال، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ کی جو ذات ہے نا، اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو ایسا ماننا کہ جیسا اللہ ہے، واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، کسی اور کے لیے ایسا کہنا کہ فلاں بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، فلاں بھی اللہ ہے، یہ شرک فی ذات ہوا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ شرک فی ذات ہوا۔ جیسے کہ
عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانا؟ خدا مانا، الہ مانا، الہ مانے کا معبود مانا۔ نصرانیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا مانا، انہوں نے کہا کہ جیسے اللہ ہے ویسے عیسیٰ ہے، جیسے معاذ اللہ جیسے اللہ ہے ویسے عزیر ہے۔ تو اب یہاں پر کیا وقت عیسائیوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو شریک کیا، تو یہ ہو گیا شرک فی الذات۔ اسی وجہ سے نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے۔ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا یہ بھی شرک فی الذات ہے، اللہ کے لیے بیوی ثابت کرنا یہ بھی شرک فی الذات ہے۔ تو اللہ کی جیسی ذات ہے، اللہ کا جیسا وجود ہے، ایسا کسی اور کے لیے ماننا یہ شرک ہے، اس کو کہتے ہیں شرک فی الذات۔ دوسری قسم ہوتی ہے شرک فی العبادت، یعنی عبادت میں کسی کو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ مثلا جس طرح اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے چونکہ معبود حقیقی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی اس طرح عبادت کے لائق ماننا، جیسا کہ مشرکین عرب بتوں کو عبادت کے لائق مانتے تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بات سمجھنے کی ہے، مشرکین کیا کرتے تھے، اور آج بھی جو یہاں کے بھی مشرکین ہیں، پوری دنیا کے مشرکین، وہ بتوں کو عبادت کے لائق جانتے ہیں، حالانکہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا عبادت کے لائق جاننا یہ شرک فی العبادت ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے روزانہ کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، معنی ہوتا ہے کہ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، ٹھیک ہے۔ اب اللہ ہی عبادت کے لائق ہے چونکہ وہی معبود برحق ہے، وہی الہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق جاننا یہ کیا ہے؟ یہ شرک فی العبادت کہا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تیسری قسم ہے شرک کی، وہ ہے شرک فی الصفات، یعنی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جیسا صفات کیا ہے؟ صفات کہتے ہیں خوبی کو، جیسے اللہ تعالیٰ کے 99 نام آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، یہ 99 نام صفاتی ہیں، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، قیوم ہے، حی ہے، رازق ہے، رزاق ہے، ستار ہے، غفار ہے، قادر ہے، یہ سب اللہ کے نام ہے صفاتی۔ صفت کے معنی خوبی کے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ رکھنے والا، اللہ کھلانے والا، پلانے والا، اولاد دینے والا، یہ سب اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی خوبیاں ہیں۔ تو جیسا اللہ کی صفت ہے ایسی صفت کسی اور کو ماننا، ایسی صفت کسی اور کے لیے ماننا یہ شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، مانتا غیب کا جاننے والا ہے، تو اللہ کا علم یہ اس کی صفت ہے۔ اب اللہ غیب کا جاننے والا ہے، اب اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ویسا ماننا جیسا اللہ کو غیب ہے، کسی اور کے لیے ماننا یہ ہو جائے گا شرک فی الصفات۔ اب آپ کہو گے کہ یار ہم تو علم غیب حضور کے لیے مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی غیب جاننے والا ہے، حضور بھی غیب جاننے والا ہے، تو کیا یہ مطلب شرک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے غیب کا ہونا ثابت ہے، غیب جانتا ہے، اللہ کی صفت ہے، اور یہی صفت جو ہے نا اللہ کے رسول کی، غیب جاننے والے اللہ کے رسول ہیں، تو کیا اللہ کی صفت میں اللہ کی برابری ہو گئی؟ یہ شرک ہو گیا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اس کی مثال قرآن میں بہت ہے کثرت کے ساتھ۔ اب میں چند ریفرنس آپ کو دیتا ہوں، شرک فی صفات کی کثیر مثالیں ہیں کہ دیکھیں جو چیز جو صفت اللہ کے لیے ہے وہی اللہ نے اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا، لیکن پھر بھی شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے نا وہ ذاتی ہے، وہ حقیقی ہے، وہ مستقل ہے، لیکن اللہ کے بندوں کو اگر وہی صفت مان لیا جائے وہ عطائی ہو جائے گی۔ جیسے ایک مثال، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، عالم الغیب الشہادہ، تو اللہ کا غیب کا جاننا یہ ذاتی ہے، یہ مستقل ہے، کسی نے اس کو عطا نہیں کیا ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ لیکن اللہ کے رسول اگر غیب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، ذاتی نہیں عطائی ہے، یہ بہت بڑا فرق ہو گیا۔ اب شرک کہاں رہا؟ اب برابری کہاں ہوئی؟ اللہ کا علم غیب ذاتی ہوا، مخلوق کا علم عطائی ہوا، تو برابری نہیں ہوئی نا۔ جب برابری نہیں ہوگی تو شرک نہیں ہوگا۔
اب یہی بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جو ہم پر شرک کا الزام لگاتے ہیں نا، یہی بات سمجھتے نہیں ہیں، قرآن غلط سمجھتے ہیں۔ اب دیکھو میں مثالیں آپ کو چند پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال آپ یہ دیکھ لیں، یہ شرک فی صفات کی مثال ہے کہ شرک فی صفات معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی صفت میں کسی مخلوق کو برابری کا درجہ دینا، یہ ہوتا ہے شرک فی صفات کا معنی۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 پڑھیں آپ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اچھی طرح سمجھے، یہ آپ کو سب کام آئے گا۔ بے شک اللہ لوگوں پر ضرور رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رؤوف کو معنی ہوتا ہے بخشنے والا، اور رحیم کی معنی ہوتا ہے رحم فرمانے والا۔ بخشنا اللہ کی صفت ہے، اور رحم کرنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے اپنے لیے کیا فرمایا؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سمجھ رہے نا، رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب یہی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، رؤوف ہونا، رحیم ہونا، یہ اللہ نے اپنے لیے کیا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم کسی اور کو رؤوف الرحیم مانیں گے تو شرک ہو جائے گا، تو سنو دوسری آیت کریمہ، یہ سورہ توبہ کی آخری آیت مشہور ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہی لفظ ہے رؤوف اور رحیم جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا۔ اللہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا کہ میرے محبوب مومنین پر رؤوف اور رحیم ہیں۔ وہی لفظ ہے، رؤوف مانے بخشنے والے ہیں، اور رحیم کی معنی ہوتا ہے رحم کرنے والے۔ اب کیسے شرک ہو جائے گا؟ اللہ تو خود استعمال کر رہا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں اللہ تعالیٰ مددگار ہے، اللہ کے اولیاء مددگار ہے، تو شرک ہو گیا۔ ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو غیب مان لے، اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں، تو شرک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دور کی بات سنتا ہے، اللہ کے اولیاء بھی دور کی بات سنتے ہیں، یہ کہتا تم نے اللہ کے ساتھ صفت میں برابری ٹھہرا دی، یہ شرک ہو گیا۔ تو پھر اللہ تو یہاں فرماتا کہ اللہ بھی رؤوف ہے، اللہ کے رسول بھی رؤوف ہے، تو کیسے شرک نہ ہوگا؟ تو وہی جو قرآن کی ایک آیات کا غلط معنی مراد دیا، تو دوسری آیت کا انکار لازم آئے گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ جو رؤوف الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، اس کا رؤوف الرحیم ہونا ذاتی ہے، مستقل ہے، خود بخود ہے، کسی نے اس کو نہیں دیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول جو رؤوف الرحیم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے دینے سے ہے، اللہ رب العالمین کی عطا سے رؤوف الرحیم ہے۔ لہٰذا اب اتنا بڑا فرق ہو گیا تو کہاں سے شرک ہو جائے گا؟ اس طرح لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ اب ایک مثال اور دیکھ لیں، آپ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ ہر کوئی کہے گا زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر کوئی کہے گا اللہ زندہ ہے۔ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی مانے زندہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہا کہ میں زندہ ہوں، اور آپ کہتے ہو کہ ہم زندہ ہیں۔ اب بتاؤ، جو صفت اللہ کی ہے وہی تو اپنے لیے ثابت کر دیا، تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ بھی زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہیں، تو شرک نہیں ہو گیا؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ غیب جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے، تم ہمیں کہتے ہو کہ مشرک ہو۔ غیب کا علم اللہ کو ہے تو اللہ کے علاوہ اللہ کے رسول کو ثابت کر دیا تو مشرک ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ جب زندہ ہے اور تم بھی زندہ ہو، وہی صفت زندہ ہونے کی ہے اللہ کے لیے، وہی اپنے لیے، تو تم کیا ہو گئے یہ تو بتا دو، تم بھی تو مشرک ہو گئے۔ تو یاد رکھنا، نہ ہم مشرک ہوئے نہ تم مشرک ہوئے، قرآن کو غلط سمجھنے کی وجہ سے غلطی پر گمراہی کی طرف جا رہے ہو۔ یہ کہا جائے گا کہ اللہ رب العالمین جو حی ہے، زندہ ہے، وہ بذات خود ہے، ذاتی طور پر ہے۔ مخلوق جو زندہ ہے وہ اللہ کی عطا کرنے سے، یہ بہت بڑا فرق ہو گیا۔ اب یہ فرق ہو گئی، یہ فرق ہو گیا نا، اب اللہ کی صفات میں کوئی برابری کا تصور نہیں ہے۔ جب برابری کا تصور نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر شرک بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مثال آپ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اب دوسری ایک اور آیت سن لیں، یہ جو غیب کی بات کر رہے ہیں یہ بھی سن لیں۔ سورہ النمل آیت نمبر 65، اللہ فرماتا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے میرے حبیب آپ فرما دے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، یعنی سارا غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں غیب اللہ ہی جانتا ہے نا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول بھی غیب جانتے ہیں تو یہ خارجی ہم کو مشرک کہتے ہیں۔ اب سنو، ہم نہیں کہتے ہیں، دوسری آیت کریمہ پڑھے، یہ سورہ جن آیت نمبر 26، اللہ پاک فرماتا عالم الغیب
فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول، غیب کا جاننے والا اپنے غیب کا علم اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ غیب کا ایک طرف کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، دوسری طرف اللہ فرماتا ہے کہ میں غیب کا علم اپنے رسول کو بھی دیتا ہوں۔ تو جب اللہ غیب کا علم رسول کو دیتا ہے تو رسول بھی جانتے ہیں نا غیب، اللہ بھی غیب جانتا ہے، رسول بھی غیب جانتے ہیں، تو کیا شرک ہو گیا؟ بتائیں، شرک ہو گیا نا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہی بات اللہ حقیقی طور پر ذاتی طور پر غیب جانتا ہے، اللہ کی رسول غیب جانتے ہیں، عطائی طور پر جانتے ہیں، تو لہٰذا شرک کوئی برابری کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جہاں زیادہ جو ہے نا یہ شرک کا فتویٰ ٹھوکتے ہیں نا، وہ ہے کیا؟ اولیاء سے مدد مانگنا، استمداد من اولیاء اللہ، اللہ کے رسول سے مدد مانگنا، یا رسول اللہ کہہ کے مدد مانگنا، یہ شرک ان کے لکھا ہوا آراج بھی کہتے ہیں۔ اس کی میں مثال بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ پڑھیں آپ سورہ محمد آیت نمبر 11، اللہ پاک نے فرمایا کہ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مولا ہے۔ مولا کے معنی مددگار ہے، اللہ مددگار ہے نا، اللہ تعالیٰ مومنین کا مددگار ہے۔ اب ہم سے یہ کہتے ہیں جب اللہ مدد کرتا ہے، اللہ مددگار ہے، تم اولیاء سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ تم انبیاء سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ تم بزرگوں سے مدد کی مانگتے ہو؟ اگر اللہ مددگار ہے تو بزرگوں سے مدد مانگنا شرک ہو گیا، کیونکہ جو چیز اللہ کر سکتا ہے تم نے اس کو بزرگوں کے ساتھ منسوب کر دیا، شرک کا دعویٰ۔ اب یہ دیکھیں دوسری آیت کریمہ سنیں، ایک آیت آپ نے سن لیا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے، دوسری آیت سورہ تحریم آیت نمبر 4 فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا کہ بے شک اللہ مددگار ہے، جبریل مددگار ہے، اور نیک مومنین بھی مددگار ہیں۔ وہی لفظ مولا اللہ اپنے لیے استعمال کیا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ مولا ہے، مولا مانے مددگار، وجبریل، جبریل بھی مولا ہے، مددگار ہے، وصالح المؤمنین، اللہ کے اولیاء بھی مددگار ہیں۔ کیا شرک ہو جائے گا؟ یہ تو اللہ خود فرماتا ہے۔ اب اگر ایک ہی آیت کو بنیاد بنا کر کہو کہ اللہ نے فرمایا فإن اللہ مولا ہو، اللہ مولا ہے، لہٰذا اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، تو پھر قرآن کی دوسری آیت جہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ مومنین بھی مددگار ہیں، اولیاء بھی مددگار ہیں، جبریل بھی مددگار ہیں، اس کا کیا کرو گے؟ اس کا تو انکار ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ پھر نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ تم قرآن کو پڑھ کر کے گمراہ ہو رہے ہو، قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہو، قرآن کی دوسری آیت کا انکار لازم آئے گا۔ لہٰذا وہ معنی یہاں کرے، وہ معنی کرے جو معنی سے دونوں آیتوں پر عمل ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ اللہ مددگار ہے، حقیقی طور پر، ذاتی طور پر، مستقل خود بخود ہے، لیکن اللہ کے اولیاء جبریل، اللہ کے انبیاء یہ مددگار ہیں، تو یہ مددگار اللہ نے ہی ان کو بنایا ہے، اللہ کی عطا سے۔ جب یہ بڑا فرق ہو گیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کوئی شرک باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح بہت ساری مثالیں۔ اب آپ دیکھو اولاد کون دیتا ہے؟ اولاد اللہ دیتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے نا اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ اولاد اللہ دیتا ہے، لیکن پڑھے سورہ مریم پڑھے، اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ کے اولیاء نے اولاد دے دیا، ہم پر شرک کو اللہ مطلب اولاد تو اللہ دیتا ہے، تم جا کے اولیاء سے مانگتے ہم کو بیٹا دے دو، بیٹی دے دو۔ سنو، یہ آپ نے سمجھ لیا، قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اولاد اللہ ہی دیتا ہے۔ لیکن قرآن عظیم سورہ مریم پڑھے آپ آیت نمبر 40، حضرت جبریل امین حضرت مریم کے پاس تشریف لائے، مریم کنواری تھی، حضرت عیسیٰ کی ماں، اور آنے کے بعد کیا کہا؟ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، اے مریم میں تیرے رب کا رسول بن کر آیا ہوں، تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے، کیوں؟ لاہب لک، تاکہ میں تجھے دوں غلاما زکیا، ایک سترا بیٹا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل امین کہہ رہے لاہب، تاکہ میں دوں۔ اور آپ نے وہاں پیچھے پڑھا اس کیا کہتے ہیں کہ سورہ شورى آیت نمبر 49 میں کہ لِأَحَبُ، اللہ عطا فرماتا ہے، جبریل کہتے ہیں لِأَحَبَ، تاکہ میں بیٹا دوں تمہیں۔ اب بتاؤ کیا جبریل شرک کر رہے ہیں وہاں پہ؟ جبریل کو مشرک کہہ دو چلو،
تم کو شرک کا الزام لگانا اتنا ہی شوق ہے تمہیں تو جبریل کو مشرک کہو نا. اب کیا کرو گے؟ قرآن دونوں جگہ ہے لیکن وہی بات ہے نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بعض جو ہے قرآن پڑھ کر کے ہدایت پا جاتے ہیں اور بعض گمراہ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ ہم ہدایت پا گئے قرآن پڑھ کر کے, ہم نے قرآن کی آیات کا معنی مفہوم سمجھ لیا, مراد تک پہنچ گئے, اور تم قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے. ایک آیت کو پکڑا اور دوسری آیت کا انکار لازم آ گیا. اب آپ غور کریں لِأَحَبَ لَكَ, حضرت جبریل کہتے ہیں تاکہ میں تمہیں بیٹا دوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اللہ کے سوا کوئی بیٹا دے سکتا ہے؟ اگر یہ عقیدہ رکھے تو شرک ہے. تو جبریل تو کہہ رہے میں بیٹا دوں, تو کیا جبریل شرک کر رہے ہیں یہاں پر؟ معاذ اللہ نا. تو وہی جواب ہوگا اللہ تعالیٰ جو اولاد دیتا حقیقی طور پر دیتا ہے. اللہ کے اولیاء نیک بندے صالحین جبریل اگر اولاد دیتے اللہ سے لے کر دیتے ہیں یار. اللہ کی عطا کردہ طاقت سے دیتے ہیں, قوت سے دیتے ہیں, عطائی طور پر دیتے ہیں, لہذا یہ شرک نہ ہوا. اب اگر کوئی بندہ اللہ کے اولیاء سے مانگ لے ہمیں بیٹا دو, تو کیا اس کو اللہ سمجھتا ہے؟ کوئی جاہل آدمی بھی اللہ کے اولیاء کو اللہ نہیں سمجھتا. لہذا پھر اگر مانگ لیا بیٹا ویسے تو ہمیں دعا تو اللہ ہی سے کرنی ہے, چونکہ حقیقی بیٹا بیٹی دینا اللہ کا کام ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کے اولیاء سے مانگ لیا اور اللہ کے اولیاء کو خدا نہیں سمجھتا ہے, اللہ کا بندہ سمجھتا ہے, تو شرک نہیں ہوگا. شرک نہیں ہوگا چونکہ بندہ جانتا کہ یہ اگر لیں گے دیں گے ہمیں تو اللہ سے لے کر کے دیں گے. اسی طریقے سے آپ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ آج ہمارے بہت سارے نادان جاہل قسم کے لوگ مزارات پر جاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سجدہ. تو یہ سجدہ کرتے یاد رکھنا سجدہ کرنا تو حرام ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے. سجدہ کی دو صورت ہوتی ہے, ایک سجدے تعظیمی ہے اور ایک سجدے عبادت ہے, تعبدی جس کو بولتے ہیں. یہ فرق یاد رکھیں. یہ فوراً بدمذہب ٹھوک دیتے ہیں کہ یہ مشرک ہو گیا. کیوں مشرک ہو گیا؟ اللہ کے اولیاء کے در پر سجدہ کیا. یاد رکھنا اگر صرف کسی کے در پر کسی کے سامنے مزار کے سامنے سجدہ کرنے سے بندہ مشرک ہو جائے تو خانہ کعبہ جتنے لوگ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کعبہ کے دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر کے سجدہ کرتے ہیں کعبہ کو, تو ان کو بھی کہہ دو کہ مشرک ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ کعبہ کو سجدہ کر رہے تھے. آپ مسجد کی دیوار کے سامنے ہیں نا, آپ نماز پڑھے سجدہ کرے, دیوار آپ کے سامنے ہے, کوئی بھی کہہ دے گا تم نے شرک کیا, مشرک ہو گئے. کیوں؟ ارے دیوار کو سجدہ کر دیا. تو کیا جواب ہوگا؟ وہ بندہ قبر کے سامنے ہے, یعنی قبر کو سجدہ کر رہا ہے, تم دیوار کو سجدہ کر رہے ہو. خانہ کعبہ جا کر تو خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہو. ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں, سجدہ نہیں کرتے کعبہ کے لیے, سجدہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. رخ کعبہ کی طرف ہوتا ہے نا. اگر کوئی ظاہری طور پر یہ دیکھ لے کہ کوئی اللہ کے اولیاء کی مزار پر جا کر سجدہ کر رہا ہے تو تم نے کہہ دیا مشرک ہے. کیوں؟ چونکہ مزار سامنے ہے, سجدہ مزار کو کر رہا ہے. تو پھر تو وہ بھی کہہ دو گے کہ دیوار سامنے ہے, دیوار کو سجدہ کر رہا ہے, مشرک ہو گیا. کعبہ معظمہ سامنے ہے, اس کو سجدہ کر رہا, مشرک ہو گیا. نہیں, کیوں نہیں؟ جب یہاں مشرک نہیں تو مزار پتانے سے. دیکھو عبادت کے لیے یاد رکھنا ایک اہم چیز ہے, وہ ہے دل کی نیت. جب تک دل میں یہ نیت نہ ہوگی نا ہم جس کو سجدہ کر رہے ہیں وہ خدا ہے, معبود ہے, اللہ ہے, جب تک یہ نیت نہ ہوگی نا لاکھ سجدہ کرے, حرام تو ہے, گناہ ہے, ناجائز ہے, لیکن شرک نہیں ہوگا. شرک ورنہ پھر دیوار کے سامنے سجدہ کرنے والا مشرک ہو جاتا, کعبہ کے سامنے سجدہ کرنے والا مشرک ہو جاتا. کعبہ کے سامنے کیوں کرتے ہیں؟ ادب کے لیے, تعظیم کے لیے, اللہ کا گھر ہے, اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے, اس کو معبود نہیں سمجھتے ہیں. مسجد کو ہم معبود نہیں سمجھتے ہیں. اسی طرح کتنا بھی بڑا جاہل کیوں نہ ہو, وہ اگر کسی اللہ کے اولیاء کے در پر جا کر سجدہ کرتا ہے تو اس کو پوچھو بھائی تم اس کو خدا سمجھتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں یار, خدا سمجھتے تو مسجد میں جاتے خدا کے لیے سجدہ کرنے کے لیے, ہم اس کو خدا کا ولی سمجھتے ہیں. یہ تو عقیدہ ہوتا ہے, خدا کے اولیاء ہیں, اللہ کا ولی سمجھ کر ان کو سجدہ کرتے ہیں, حالانکہ یہ بھی حرام ہے, ان کی تعظیم اور ادب کے لیے سجدہ کرتے ہیں, تو نہ کہ خدا سمجھ کر کے. تو لہٰذا یہ سجدے عبادت نہیں ہوگا, اور سب سجدے عبادت نہیں ہوگا تو شرک بھی نہیں ہوگا. حرام ضرور ہے, سجدے تعظیمی ہماری شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے, گناہ ہے بہت بڑا. سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پورا رسالہ اس پر لکھا ہوا ہے, نہیں کر سکتے. لیکن اگر کسی نے کر لیا تو یا تو تم اس کے دل کی بات کو جانتے ہو, ہاں اس اللہ کے ولی کو خدا سمجھ کر کے سجدہ کیا, عبادت کی لائق سمجھ کر کے سجدہ کیا. اگر کنفرم یہ ہمیں پتا ہو ہاں یہ جو اللہ کے ولی کو سجدہ کر رہا ہے معبود سمجھ کر کے, تو اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشرک ہے. لیکن ہم تو کسی کے دل کی بات کو نہیں جانتے ہیں نا,
کہ ہاں یہ خدا سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے یا خدا کا بندہ سمجھ کر. اگر خدا سمجھ کر سجدہ کرے گا مشرک ہوگا, خدا کا بندہ خدا کا ولی سمجھ کر سجدہ کرے گا مسلمان ہی رہے گا لیکن گناہ گار ضرور ہوگا. اب آپ بتاؤ کوئی بندہ مسلمان ہے جو سجدہ کر رہا ہے مزار کو, حرام کر رہا ہے, گناہ ہے, لیکن مشرک نہیں ہوگا, اس کو کہنا کہ یہ مشرک ہے. میں نے پہلے بتایا تھا عقیدہ, اگر کسی نے کسی کو مشرک کہا, اور حدیث میں نے پھر سنا دیتا ہوں, میرے آقا نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے میری امت میں جو کیا کریں گے, وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے نور سے محروم ہوں گے, مسلمان بھی کہیں گے لیکن مسلمان نہ ہوں گے. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ تو فرمایا وہ اپنے پڑوسی کو شرک کا, مسلمان پڑوسی پر شرک کا الزام لگائیں گے. پوچھا حضور کیا مشرک کون ہوگا؟ آقا نے فرمایا وہی کہنے والا, الزام لگانے والا خود مشرک ہوگا. اب جو بندہ مشرک نہیں ہے اس کو مشرک کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ پھر شرک ہو جائے گا نا, خود مشرک ہو جائے گا, خود کافر ہو جائے گا, چونکہ کفر پلٹتا ہے. لہذا بات تو بڑی تفصیل چلی گئی, میں یہ عرض کرنا ہوں, آخر میں وقت بھی پورا ہو گیا, ختم کرتا ہوں. آخر میں ایک حدیث پاک اور سنا دوں, بات پوری کرتا ہوں, بہت ساری لمبی تفصیل ہے. وہ حدیث پاک یہ ہے کہ آج بات بات پر جو یہ بد مذہب مسلمانوں کو مشرک کہتے نا, میرے آقا کریم نے حدیث پاک فرمائی ہے, حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1344 کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید. میرے آقا فرماتے ہیں, حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں, حدیث بڑی ہے, میں جو اہم موضوع ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَتَنَافَسُوا فِيهَا. میرے آقا فرماتے ہیں خدا کی قسم اے لوگو میں تم پر اپنی بعد شرک کا خوف نہیں کرتا ہوں, یعنی اپنی امت کے لیے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی. نہ, اگر وہ مسلمان ہو چکی ہے تو شرک نہیں کرے گی, مشرک نہیں ہوگی. ہاں اس بات کا مجھے خوف ہے کہ تم دنیا میں مشغول ہو جاؤ گے بس. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت مسلمان ہو گئی تو شرک نہیں کرے گی, اور یہ جو ہے نا کلمہ پڑھنے والے بات بات پر مسلمانوں کو مشرک بنا دیتے. کہاں کا انصاف ہے یار, ذرا غور کرو. تو یہ جو 3 قسمیں ہم نے بتائی ہے شرک کی, کہ اللہ جیسا ہے کسی اور کو اللہ ماننا, یا اللہ کی جیسی صفات ذاتی ہے خود بخود ہے ویسی صفات کسی اور کو ماننا, یا اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے اللہ کے سوا کسی اور کوئی عبادت کے لائق ماننا, یہ تینوں چیزیں شرک ہیں, اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں ہے. لہٰذا یہ جو ہم اولیاء اللہ کو, بزرگوں کو, انبیاء کو جو مددگار مانتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا سے مانگتے ہیں, تو لہٰذا یہ کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.